اگر کوئی شخص میدان عرفات میں جائے، وہاں قیام کرے، عبادت نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، روزہ تو ہوتا ہی نہیں اس وقت، نہ نماز پڑھے، نہ تسبیحات، نہ کچھ اور عبادات، نہ کوئی نفلی عبادت، فقط وہاں جا کر قیام کر لے، فقط میدان عرفات میں قیام کر لے، تو اس کے حج کا رکن اعظم ادا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ضد کرے، ارے وہاں جا کے ہم نے نماز تو پڑھنی نہیں ہے، ہم نے وہاں جا کے نفل تو پڑھنے نہیں ہے، تسبیحات تو پڑھنی نہیں ہے، اور کچھ کرنا نہیں ہے، تو آخر میدان عرفات میں جانے کا فائدہ کیا؟ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں کچھ نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، نماز تو یہاں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، عبادت تو ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں 5 وقت کی ہر روز ہم ادا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کہے ارے میدان عرفات میں جانے کا کیا فائدہ، وہاں جا کر ہمیں کیا ملے گا؟ اگر کوئی شخص وہاں جائے گا فقط 5 وقت کی نمازیں ادا کر لے گا، اگر کوئی شخص وہاں جائے گا اور فقط وہاں جا کر قیام ہی کرے گا، تو ٹھیک ہے، یہاں برطانیہ میں برمنگھم کے کسی بڑے میدان میں ہم جا کر کیمپ کر لیتے ہیں، وہاں پر ہی ہم 9 ذوالحج کو جائیں گے، وہاں پر ہی ہم قیام کر لیں گے، وہاں پر ہی ہم کیمپ کر لیں گے، وہاں ہی ہم رک جائیں گے اور وہاں اللہ کو یاد کر لیں گے، ہمارا حج ہو جائے گا۔ تو بتایا جائے گا نہیں، حج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم میدان عرفات میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ میدان عرفات میں جانا ضروری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے میدان عرفات میں جانا ضروری کیوں ہے؟ ہم عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ کہا اس لیے جاتے ہو کیونکہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ کی ایک بندی ہے، اللہ کا ایک پیارا ہے اور اللہ کی ایک پیاری ہے، اللہ کا ایک مقرب بندہ، اللہ کا ایک نبی جسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی ایک بندی جسے حوا علیہ السلام کہتے ہیں۔ ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی میدان عرفات میں، میدان عرفات میں ان دونوں کی ہوئی تھی ملاقات، اور اس ملاقات کی یاد منانے کے لیے، اس ملاقات کی یادگار کو تازہ کرنے کے لیے، اس ملاقات کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہر مسلمان کو مجبور کر دیا ہے، اس وقت تک تمہارا حج ادا نہیں ہوگا جب تک میدان عرفات میں نہیں جاؤ گے۔ میدان عرفات میں جاؤ، اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا تو پھر بھی قبول، اگر تم نے وہاں جا کے نفلی عبادت نہیں کی پھر بھی قبول، اگر پھر وہاں جا کر تم نے درود و سلام کے گجرے نچھاور نہیں کیے تو پھر بھی تمہارا قیام قبول۔ کرنا کیا ہے؟ کہا فقط اس جگہ جانا ضروری ہے۔ کہا کیوں جانا ضروری ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ وہاں اللہ کا ایک پیارا گیا تھا اور اللہ کی ایک پیاری دی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور میدان عرفات کو عرفات کا میدان کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ یعرفو کا معنی کیا ہے؟ پہچاننا، کسی کو پہچاننا۔ عرفات کو عرفات کہتے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ تو میرا دعویٰ یاد کر لیجئے، کوئی جگہ از خود برکت والی نہیں ہوتی، اگر کسی جگہ کو برکت ملتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہم ہندوستان میں، پاکستان میں اولیاء کی بیٹھکیں بناتے ہیں، پہاڑوں پر جاتے ہیں، وہاں اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں ارے ارے یہ کیا کرتے ہو، اولیاء کی بیٹھک کیوں بناتے ہو؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے ارے اگر اولیاء کا مزار ہے تو وہاں چلے جاؤ، ٹھیک ہے وہاں جانا تو جائز ہے، لیکن اب تو ولی کا مزار بھی نہیں ہے، جہاں ولی بیٹھتے تھے، جہاں اللہ کے پیارے بیٹھتے تھے، وہاں جا کر اس جگہ کی زیارت کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر اس کا جواب تمہیں میدان عرفات سے نہ سمجھا دوں تو پھر کہنا میدان عرفات میں کیا آدم علیہ السلام کی قبر ہے؟ قبر نہیں ہے، فقط آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی میدان عرفات میں ملاقات ہوئی تھی، ان کے ملنے کی جگہ تھی، اور جگہ مبارک ہوتی ہے اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی ضد کرے، ٹھیک ہے میدان عرفات میں جانا تو ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے میدان عرفات میں ہم جائیں گے، 9 ذوالحج کو نہیں جائیں گے، بہت رش ہوتا ہے، بہت ازدحام ہوتا ہے، بڑی دنیا ہوتی ہے، بڑی مخلوق جمع ہوتی ہے، ہم ایسا کریں گے رمضان المبارک بھی تو مبارک مہینہ ہے نا، یہ بھی برکت والا مہینہ ہے، ہم اپنا حج ایسے کر لیں گے کہ 9 ذوالحج کو ہم میدان عرفات میں جمع نہیں ہوں گے، ہم رمضان المبارک میں میدان عرفات میں جمع ہو جائیں گے، یا ہم کسی دوسرے مہینے میں میدان عرفات میں جمع ہو جائیں گے، تو 9 ذوالحج کو جمع نہیں ہوں گے، وہاں رش بہت ہوتا ہے، لوگ بہت ہوتے ہیں، تو جواب کیا دیا جائے گا؟ جواب یہی ہے، وہی بات جو پہلے بتائی کہ کوئی دن از خود برکت والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی وقت از خود برکت والا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی جگہ از خود برکت والی ہوتی ہے۔ اگر کسی دن کو برکت ملتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ کہا 9 ذوالحج کو ہی جانا ہوگا۔ 9 ذوالحج کو کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کی حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔